बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी आइन के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जिन्होंने हमें हक़ सच का रास्ता दिखाया। नाज़रीन किराम, इक़्तिसादी सर्वे आ गया और शाम तक बजट भी आ जाएगा। इक़्तिसादी सर्वे है 2022 और 21 का, और शाम तक जो बजट आएगा वो 2022 और 23 का आएगा। तखमीने लगाए जा रहे हैं, काबीना उसकी अप्रूवल देगी और उसके बाद शाम को मुफ्ती इस्माइल जो है वज़ीर ख़ज़ाना, वो इसे ईवान में पेश कर देंगे। इससे पहले कि इसकी तफसीलात मैं आपको बताऊं, आपसे गुजारिश है कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का भी ज़रूर इजहार करें। नाज़रीन किराम, बात सीधी सी है कि जब भी बजट आता है तो वो आवाम के लिए नई मुसीबतों का बायस बनता है, लेकिन इस वक्त तो मुआशी सूरत हाल वैसे ही ख़राब है, महंगाई, बेरोज़गारी, तो इस मामलात में तो बहुत सख्त बजट आने की उम्मीद है। ताहम मुफ्ती इस्माइल का दावा है कि हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। कैसे बचा लिया, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, अभी तो जुमा 8 दिन की हुकूमत है, लेकिन दावा बड़ा है। बल्कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं अगले साल तक पाकिस्तान जो है रॉकेट की रफ्तार से तरक्की करेगा। हालांकि साबिक वज़ीर आज़म जो है इमरान खान, वो थक नहीं रहे। वो कह रहे हैं हमारा दौर बहुत अच्छा था। जो सर्वे रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा गया है कि मुख्तलिफ जगह साबका हुकूमत ने ऐसे कारनामे अंजाम दिए जिसमें मुल्क को मुस्बत नताइज मिले। ताहम कर्ज़ों का बोझ बढ़ा, महंगाई बढ़ी, और ये मामला जो थे हुकूमत के लिए मुश्किल साबित हुए। आज का जो इक़्तिसादी सर्वे आया है उसके मुताबिक जो है, यानी अगर आप देखें तो उसमें बहुत सी चीज़ें आई हैं, और इस 21-22 के इक़्तिसादी सर्वे में ये बात वाज़ेह हो गई है कि 45 लाख से ज़्यादा लोग बेरोज़गार हुए पाकिस्तान में। मुआशी बहरान पैदा था, महंगाई थी, और उसके बाद जिस तरह लोगों ने टाइम गुजारा उसमें ये। अगर इसके वे देखें तो इसमें गर्दिशी कर्ज़े जो थे उसमें इजाफ़ा हुआ, और कर्ज़ों में भी इजाफ़ा हुआ पाकिस्तान के। मुआशी शराइ तरक्की अगर देखें तो 5.97, जबकि तजारती खसारा 45 अरब रुपए से ज़्यादा था। इसी तरह अगर महंगाई का रेशो देखें तो वो 11.3, जिसे अब कहा जा रहा है कि आइंदा दिनों में ये 15 तक बढ़ जाएगा। और कुछ लोगों का दावा ये, बल्कि साबिक़ वज़ीर आज़म का दावा ये है कि हालात इस नहज पे पहुँच चुके हैं कि ये 15% से ज़्यादा महंगाई हो जाएगी। अच्छा, अगर इसको गौर से देखें तो इसमें मामला तो ज़ाहिर है एक दिन के नहीं होते, महंगाई अचानक नहीं होती। इसमें 2-3 मामला जो है वो फैक्टर बड़े अहम हैं। एक तो माफिया भी करता है जब हालात ख़राब होते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ भी करते हैं महंगाई, लेकिन हुकूमत की भी अपना होता है, कुछ उसने प्लानिंग की होती है। मौजूदा हुकूमत कोई भी हो, वो साबका हुकूमत पे सारा मलबा डाल देती है कि सारा कुछ जो कुछ किया भाई कम तो वो दिखा गए ने, मुसीबत सानू पै गई। इस हुकूमत ने यही कहना है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस आने वाले बजट पे जो खसारे का बजट होगा, इसमें सरकारी मुलाजमीन के लिए 10 से 15% तनख्वाहों में इजाफा होगा। अब सारे मुल्क में सिर्फ सरकारी मुलाजमीन तो नहीं है कि अगर उनका इजाफा हो गया, पर दूसरे जब महंगाई बढ़ रही है 15% या 20% हो जाएगी, जो अंदाजे लगाए जा रहे हैं, तो फिर ये तो ऊँट के मुँह में जीरे वाली बात होगी। लेकिन ना होने से बेहतर है कि कुछ तो हो रहा है, कि अगर कुछ ना मिलता तो फिर क्या करते कि हालात ख़राब है, हालात का रोना रो के पिछली हुकूमत पे सारा मलबा डाल के हम कहते कि इस साल आप लोग सब्र करें, आइंदा साल आपको बहुत कुछ देंगे, तो वो गलत हो जाता। आवाम पर बिला वास्ता टैक्सों की बोझ की तैयारी हो रही है। बिल वास्ता नहीं होगा, बिला वास्ता टैक्स आयद होंगे। इसी तरह टैक्स चोरों के लिए भी एक बड़ी खबर है कि टैक्स चोरों के लिए, और जो जवाब नहीं देंगे, जिनको नोटिस जारी होंगे, उनको कम से कम 25 से 30 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। इसी तरह एक और है कि मजमूई आमदन का जो तखमीना लगाया गया वो 9,000 अरब है, जबकि IMF का जो हमने कर्जा देना है वो 7,255 अरब है। यानी आप खुद सोच लें कि आपने देना क्या है, आपका तखमीना क्या है, खसारे के बजट में आपने करना क्या है, आपने ममलकत चलानी कैसे है, तो सारी चीज़ें वाज़ेह हो रही हैं। पासपोर्ट फ़ीस के हवाले से कहते हैं 35 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया। ये सब तजावीज़ है जिसमें आगे चलेंगी। अब तनख्वाहों में इजाफा होगा तो ज़ाहिर उससे भी मामला जो है वो थोड़ा सा बजट पे तो होगा, बोझ तो पड़ेगा, लेकिन ये ज़रूरी है
کہ لوگوں کا خاص طور پہ جو پستے ہیں وہ یہی طبقہ پستا ہے جو سرکاری ملازمین کا ہوتا ہے، مڈل کلاس ہوتا ہے، وہ زیادہ پستا ہے، کیونکہ غریب اپنی قسمت سمجھ کے برداشت کرتا ہے، یا اس میں قوت مدافعت زیادہ ہوتی ہے، غربت کے مارے لوگ تو برداشت کر جاتے ہیں، اور اوپر والے جو اشرافی ہے ان کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ ان کی آمدن کتنی ہے، ان کی آمدن اس طرح کی ہے کہ انہیں احساس ہی نہیں کہ مہنگائی کیا ہے، وہ پیٹرول 600 روپے بھی ہو جائے تب بھی ان کے لیے کوئی نہیں، کیونکہ ان کی پجاروں کی ٹینکی جو ہے وہ فل ہی رہتی ہے، ان کے پاس جائز ناجائز پیسہ ہے۔ تو مرتا کون؟ مرتا مڈل کلاس ہے، دہاڑی دار، سرکاری ملازم، اور جو سفید پوش طبقہ ہے وہ مرتا ہے۔ ہماری تو دعا ہے کہ اللہ کرے اس بجٹ میں کچھ قابو آ جائے، کچھ معاملات بن جائے، لیکن وہی بات جیسے میں پہلے کہتا ہوں کہ پاکستانی کی حیثیت سے جب برے حالات ہوں تو سب نے قربانی دینی ہے۔ حکومت اپنے حساب سے جو بھی کرے، حکومت سے آپ ایگری کریں نہ کریں، آپ اس پہ لان تان کریں، آپ سابق حکومت کو برا بھلا کہیں، جو مرضی کہیں، لیکن حالات سے آنکھیں بند نہیں کر سکتے، آپ نظریں چرا نہیں سکتے، جو حالات ہیں وہ ہیں، اس میں آسرا یہی ہوگا کہ آپ نے دیدہ دلیری سے ان کا مقابلہ کرنا ہے، ڈر کے نہیں۔ جو ڈر گیا وہ کہتے ہیں مر گیا، لہٰذا مرنے والی بات نہیں ہے۔ اچھا، اس اقتصادی سبب میں بہت سی چیزیں آئیں، اس میں مطلب یہ ہوا کہ ہم نے زراعت میں ترقی کی، حالانکہ ہمارا گندم اور جو کپاس کے جو اہداف تھے وہ پورے نہیں ہوئے ماضی میں، یہ پچھلے سال کے یعنی 21 اور 22 میں، لیکن زراعت میں ہم نے ترقی کی، بڑھا، اضافہ ہوا۔ اچھا، دوسری جانب جو ہے مختلف معاملات میں ہم نے کی، لیکن باہر سے سرمایہ کاری بھی کم آئی، یہ نقصان بھی ہوا، تو بیلنس نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے یہ ساری مہنگائی چل رہی ہے۔ لیکن بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ سال کے دوران جو پیداوار میں اضافہ ہوا ہے، سابق وزیر اعظم تو ہمیں مرغیاں، گھوڑے اور بھینسیں پالنے کا مشورہ دیتے رہے، لیکن اس کا بھی اس سروے میں بڑا تفصیل سے ذکر ہے کہ اضافہ ہوا، کس میں ہوا؟ 1,00,000 گدھوں کا اضافہ ہوا، یعنی پیداوار میں 1,00,000 گدھے ہم نے زیادہ پیدا کیے پچھلے سروے کے مطابق، اور جبکہ جو بھیڑیں ہیں وہ 3,00,000، بکریاں 22,00,000 اور بھینسیں 13,00,000 کا اضافہ ہوا، لیکن اونٹوں، گھوڑوں اور خچروں میں اضافہ نہیں ہو سکا، یعنی پھر ہمیں گزارا جو ہے وہ گدھوں پہ کرنا پڑے گا۔ اب ہم اور آپ جو ہیں، اور یا ہمارے معاشرے میں تو گدھا جو ہے وہ محنتی تو ضرور ہے، لیکن اس کی عزت کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ مال بردار ہے، وہ مزدور ہے، تو مزدور کی عزت تو یہاں نہیں ہے۔ لیکن امریکہ میں گدھے کی بہت زیادہ عزت ہے، اور وہاں تو انتخابی نشان بھی گدھا ہوتا ہے، جیتنے والوں کا بھی، ہارنے والوں کا بھی، گدھے کو بڑی فوقیت دی جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو جو نالائق ہو، جو بیکار ہو، اس کو کہتے ہیں کہ یہ گدھا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، وہ بہت بڑا محنتی ایک جانور ہے جو بہت سوں کے روزگار کا باعث بنتا ہے۔ اور اب تو گدھے ہم باہر بھی بھیجنے لگے ہیں، پیداوار میں اضافہ ہوا ہے، وہ کہتے ہیں چین نے ہم سے گدھے مانگے ہیں، وہ کھالے بھی اس کی استعمال کرتے ہیں اور گوشت بھی استعمال کرتے ہیں، تو ہم لوگ تو مطلب بذوق ہیں، ہمیں تو وہ نہیں آتا، کیونکہ ہمارے لیے وہ جائز ہی نہیں ہے، تو ہم اسے کیسے نہ کھا سکتے ہیں نہ کچھ، لیکن ہمارے یہاں جو تجارتی معاملات ہیں اس میں بھی ہم اس کی مصنوعات بنانے میں بھی کوئی تھوڑا سا پیچھے ہیں، ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، اور ان تمام چیزوں میں اگر اضافہ ہو، صرف مرغی اور انڈوں کی طرف ہمیں لگایا گیا تھا، لیکن کیا ہوا؟ آج کے دور میں مرغی بھی بہت مہنگی ہے کہ غریب کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہے، انڈے بھی بہت مہنگے ہیں، یعنی عام ضروریات زندگی جو ہے مہنگی ہو گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب تو کہہ رہے ہیں کہ جاؤ گلیوں میں نکل جاؤ، شہروں میں چلے جاؤ، اپنے اپنے قصبوں میں چلے جاؤ، ایم این ایز، ایم پی اے سے، کہ دیکھو کہ پرائس کنٹرول ہے کہ نہیں ہے، لیکن دیکھیں ان کے رزلٹ اتنی آسانی سے نہیں نکلتے۔ ایسی بہتری پیدا ہو جائے، کچھ راستے ایسے نکال لیں، آئی ایم ایف سے یہ خوشخبری سنا رہے ہیں، کچھ معاہدے ہو گئے جس سے ہماری بہتری آ جائے گی، قرضے ہمارے کچھ جو ہیں وہ مؤخر ہو جائیں گے، ان کو بعد میں ہم ادا کر دیں گے، لیکن قرضہ قرضہ ہی ہوتا ہے، اور قرضوں پہ کبھی بھی کوئی بھی، چاہے وہ اکیلا ہو، انفرادی ہو یا کوئی ریاست ہو، ترقی نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں اپنے جو ہے نا اپنے وسائل پیدا کرنے ہوں گے، ہمیں اپنے ہمت کرنی ہوگی، ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا پڑے گا، قرضوں پہ بھروسہ نہیں کرنا پڑے گا۔ تو اللہ کرے آج کا بجٹ اچھا ہو، آپ کے لیے بھی اور سب کے لیے، میں تو یہی دعا کروں گا، اور حکومت کے لیے خاص طور پہ کہ اگر بجٹ اچھا ہوا، لوگوں نے ان کو ریلیف دے دیا اور حکومت نے لوگوں کو ریلیف دے دیا، تو پھر تو سب ہی خیران ہے، لیکن ایسا لگتا نہیں، کیونکہ بجٹ پر جو تبصرہ پہلا آتا ہے تمام اخبارات میں، تمام چینلز پہ، وہ یہ آتا ہے کہ یہ صرف لفظوں کا گورکھ دھندا ہے،
اتار چڑھاؤ ہے، ضرب جمع تقسیم ہے، حاصل ضرب کچھ نہیں ہے، معاملات وہی ہیں، خسارے کا بجٹ ہے، خسارہ برداشت کرنا ہے، وسائل کو بڑھانا ہے، کس طرح ہوگا کیا ہوگا، یہ کام تھوڑا سا ہم لوگوں کا ہے، باقی سب حکومت کا ہے۔ اللہ کرے حکومتیں کامیاب ہوں، حکومت یہ ہو یا نئی آنے والی ہو یا پہلی ہو، حکومتیں ہوتی ہیں اور انہی کی ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ اقتصادی معاملات جو ہیں جب تک صحیح نہیں ہوں گے، معاشی معاملات جب تک صحیح نہیں ہوں گے، ہمارا دوست عوامی جمہوریہ چین اگر دنیا پہ حکومت کرنے کا خواہش مند ہے تو اس نے معاشی حالات ٹھیک کیے ہیں، اس نے اقتصادی حالات ٹھیک کیے ہیں، اس نے تجارتی حالات ٹھیک کیے، اس نے دوستانہ تعلقات ٹھیک کیے، تو وہی ہمیں بھی اپنانا چاہیے تاکہ ہم دنیا میں سر اٹھا کے چل سکیں، اس لیے کہ ہم دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بھی ہے اور اسلامی دنیا کی پہلی ایٹمی طاقت ہے، تو ہمارا تو سر بلند ہونا چاہیے۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے، اللہ کرے یہ معاملات بہتر ہو جائیں۔ میری دعا ہے کہ آپ سلامت رہیں، INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہمارا اور آپ کا جو یہ رشتہ ہے وہ قائم رہے مضبوط بنیادوں پر۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔